بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض أمرهم فأذن من شئت منهم بالانصراف واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا بأن تقولوا يا محمد فيقولوا يا نبي الله يا رسول الله في دين وتواضع وخفض صوت قد يعلم الله الذين يتكلمون منكم لواذا ويخرجون من المسجد في الخطبة من غير استئذان خفية مستتبين بشيء. ما قبل میں فرمایا تھا تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ، سلام کرو، یہ سلام تحیۃ دعا ہے. تحیہ کے لغوی معنی ہے حیات کی دعا، اور مراد مطلق دعا ہے یا السلام علیکم سلامتی کی دعا ہے. سلامتی کی دعا، حیات کی دعا تقریباً ایک ہے. طیبۃ مبارک ہے، مبارک ہے، طیبۃ عمدہ ہے. ویا تحیۃ کے معنی ہے جو سلام کے وقت سلامی دی جاتی ہے، تحفہ. تو معنی یہ ہے تحیۃ من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ اور ہدیہ ہے. مبارکتاً مبارک، طیبتاً اچھا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیدا فرمایا علی صورتہ 60 ذراعاً. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ آپ جائیے اور سلام کریں فرشتوں پر. فرشتوں نے جواب دیا، جواب بتایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تحیۃ لکا ولی بنی کا، جس سے پتہ چلا کہ یہ سلام، السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ پوری انسانیت کے لیے تھا اور تمام مذاہب اس میں شریک تھے. اس لیے یہودی جنہوں نے اپنے مذہب کو کچھ نہ کچھ باقی رکھنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی شلوم کہتے ہیں سلام کو. سلام اور شلوم ایک ہی چیز ہے. اور یروشلم کو یروشلم کہتے ہیں، اروشلم یعنی ارض السلام. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، لكي تفهموا ذلك تاکہ اس کو سمجھ لو. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، یقیناً وہ مومن جو اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول پر ایمان لاتے ہیں، وہ اجازت لیتے ہیں، سلام کرتے ہیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اجتماعی کام پر. کوئی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں، جیسے اجتماعی کام ہے حفر الخندق، یا مشاورہ ہے، یا جہاد کے لیے مشورہ ہے، اور یا عید کا اجتماع ہے، یا جمعے کا اجتماع ہے. جب اجتماعی کام پر ہوتے ہیں، لم يذهبوا حتى يستأذنوه، نہیں جاتے ہیں لعروض عذر لهم، اگر پیش آ جائے ان کو کوئی عذر، اگر کوئی عذر پیش آ جائے جانے کے لیے کوئی
جانے کا کوئی سبب پیش آئے تو نہیں جاتے حتیٰ یستأذنوہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیں. اجتماعی کام ہو تو بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے. سبق اجتماعی کام ہے، بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے. مصنف نے خطبۃ الجمعہ کہا، حفر الخندق کہا، مشورہ کہا، جہاد. ان الذین یستأذنونک، یقیناً وہ لوگ جو آپ سے اجازت لیتے ہیں یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، پس جب آپ سے اجازت لے لے لبعض شانہم، بعض اہم کاموں کے لیے. شأن کہتے ہیں اہم کام کو. کل امر ذی بال، شال والا کام، کہ ہم گھر جانا چاہتے ہیں یا کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. الی بیوتہم فأذن لمن شئت منہم، آپ اجازت دے جس کو اجازت دینا چاہیں. امر اباحت ہے، امر وجوب نہیں ہے، اس لیے لمن شئت منہم آیا. تو اگر امر وجوب ہوتا تو پھر اجازت کا کیا فائدہ؟ پھر تو ضرور اجازت دے. پھر تو اجازت لینا بیکار ہے، بغیر اجازت کی چلی جائے. اس سے معلوم ہوا کہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے اجتہاداً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے، کہ اگر آپ چاہیں تو اجازت دیں، آپ چاہیں تو اجازت نہ دیں، اپنے اجتہاد پر عمل کریں. جیسے طالب علم کہیں مجھے جانا ہے تو چاہے تو مدرسہ اجازت دے، چاہے تو نہ دے. وہ اگر انیس جیسا محنتی طالب علم ہے تو اس کو اجازت دے دے، اور اگر نہیں بیکار طالب علم ہے تو اس کو اجازت نہ دے. محمد چودھری کو اجازت نہ دے. بالانصراف، واپس جانے کا، کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں. واستغفر لهم اللہ، وہ تو نہیں ہے شاید، اسی لیے تو میں نے کہا، میں نے دیکھا نہیں تھا. واستغفر لهم اللہ، اور ان سے استغفار مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگے. یعنی اگر انہوں نے بلا وجہ بغیر کسی معقول عذر کی اجازت لی ہو اور جائیں تو ان کے لیے استغفار کہیں. یا عذر اس حد تک نہیں ہے جس حد تک آدمی مجبور ہو تو ان کے لیے معافی مانگے. یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، معاف کریں گے اور معاف کرنے کے بعد رحم کریں گے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. یہ تشکیل کے آداب. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو مت سمجھو آپس میں، کدعاء بعضکم بعضا، جیسے بعض کو بلاتے ہیں. اس کے متعدد معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تم بلاتے ہو تو ان کے بلانے کو عام آدمیوں کی طرح مت سمجھو. یا محمد مت کہو، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، نرمی و تواضع کے ساتھ کہا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح آواز مت دو. ایک ترجمہ. دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بلایا، تمہاری تشکیل کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل کو عام لوگوں کی طرح مت سمجھو، ضرور ان کی بات کو قبول کر لو. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، نبی کے احکام کو عام لوگوں کے احکام کی طرح مت سمجھو. دعا جب آپ کو کسی حکم کے پر عمل کرنے کے لیے بلاتے ہیں تو نبی کے احکام کو عام لوگوں کے احکام کی طرح مت سمجھو. چوتھا معنی یہ ہے نبی کی بد دعا کو
عام لوگوں کی بد دعا کی طرف مت سمجھو. اے منافقین، جب تم السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہہ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، تو تمہاری السلام علیکم قبول ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی السلام علیکم اگرچہ نہیں کہا علیکم کہا، وہ قبول ہو جائے گی اور تم پر موت اور مصیبت آ جائے گی. لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعل دعا ہو، یا دعاء الرسول دعاءکم الرسول کہ تم بلاتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فدعاء بعضکم بعضا ان تقولوا یا محمد بل قولوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ. معنی یہ ہے کہ یا اللہ یا محمد مت لکھو. تو لوگ لکھتے ہیں یا اللہ یا محمد، بعض لوگ، تو یہ مت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہو. وہ بھی لکھو نہیں، اس لیے کہ یا رسول اللہ کا مطلب تو غائبانہ مدد مانگنا ہے اور یہ جائز نہیں. یہ لین و تواضع وخفض صوت، آواز ہو پست. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری تشکیل کرے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتے ہیں یتسللون منکم جو کھسکتے ہیں تم میں سے. یتسللون کھسکتے ہیں، الخروج بخفیت، جب تشکیل ہو رہی ہو تو نکلتے ہیں. لواذن کسی چیز کا آڑ لے کر، لواذن کسی چیز کے ساتھ چھپ کر. لواذ اس کو کہتے ہیں یعنی کہ اب کسی آڑ اور کسی چھپانے والی چیز کے پاس آ جائے، یہ لواذن ہے. یعنی حال کونکم لواذن، ایسے حال میں کہ تم چھپتے ہو کسی آڑ اور دیوار وغیرہ کے پاس، تو اپنے آپ کو کسی کے نیچے کسی کے پیچھے چھپاتے ہو اور سر نیچے کرتے ہو تشکیل کے وقت، اور پھر جیسے تشکیل کا معاملہ گرم ہو جائے، 2-3 آدمی کھڑے ہو جائے تو تم کسک کر کے چلے جاتے ہو. ایسا مت کرو. تو منافقین کے لیے ہے، لیکن دوسرے لوگ منافق تو نہیں ہیں، مگر بہرحال نہیں ہونا چاہیے ایسا. بیٹھے رہو آخر تک. یخرجون من المسجد، اس میں جو ٹائم وقت نہ دینے والے ہوں وہ چلے جاتے ہیں. یخرجون من المسجد فی الخطبۃ، یعنی وہ نکلتے تھے مسجد سے خطبے میں یا حفر خندق میں، من غیر استئذان، بغیر اجازت لینے کے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. استجیبوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم مستترین بشیء. تو یہ خفیتاً یتسللون کا مطلب ہے، مستترین بشیء یہ لواذن کا مطلب ہے. مستترین بشیء من الجدار او بشیء من الحائل. اور قد تحقیق کے لیے ہے. قد یعلم اللہ، بتحقیق اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جانتے ہیں، لیکن قد یعلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کبھی دل میں ڈالتے ہیں کبھی کبھی. تو یہ دل میں ڈالنا کہ کسی کے دل میں ڈالا کہ فلان چھپا ہوا ہے اور ارادہ نہیں ہے، اور فلان چھپا ہوا نہیں ہے، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا ارادہ ہے، تو قد یعلم میں یہ ملحوظ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ جانتے ہیں، لیکن علم کو ظاہر کرتے ہیں بعد مرتبہ. جیسے علم کو بھی کہتے ہیں اور علم ظاہر کرنے کو بھی کہتے ہیں. وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، بس چاہیے کہ ڈریں اور بچیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. اس سے استدلال کرتے ہیں کہ امر وجوب کے لیے ہے، ورنہ امر کی مخالفت پر
وعید کیوں آتی عن امر اللہ اور رسول ہی؟ تو ان کو ڈرنا چاہیے، جو مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان کو پہنچے گا فتنہ، بلاء مصیبت، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو عذاب علیم پہنچے گا، او مانعۃ الخلوہ کے لیے دونوں ہو سکتے ہیں، مصیبت بھی ہو دنیا میں اور عذاب علیم بھی ہو۔ بلاء اور بعد نکاح فتنۃ بلاء سلطان جائر، ظالم بادشاہ، آخرت میں عذاب علیم ہے۔ الا سن لو، یہ صورت کا خلاصہ ہے، اللہ کی لیے ہے آسمان و زمین کی تمام چیزیں، ملکن و خلقن و عبیدن، قد یعلم ما انتم علیہ، بتحقیق اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جس پر تم ہو، اور کبھی کبھی ظاہر بھی کرتے ہیں، اس لیے قد یعلم آیا۔ من الایمان والنفاق، ایمان نفاق کو جانتے ہیں، مخالفت موافقت کو جانتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس دن کو جس دن تم اللہ کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ اس میں التفات ہے خطاب سے، یعنی یومن ترجعون کی جگہ یرجعون آیا، التفات یہ مخاطب کی جگہ غائب آ جائے، غائب کی جگہ مخاطب آ جائے، پھر التفات کی قسمیں ہیں وہاں لوگ بلاغت کی کتابوں میں۔ وَيُنَبِّئُهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا یعنی جزا دے گا، بما عملوا، ان کے اعمال پر، خیر و شر۔ وَيُنَبِّئُهُمْ بما عملوا من الخير والشر۔ اور یہ فَيُنَبِّئُهُمْ اس کے ساتھ یوم متعلق ہے، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ، اور فا زائد ہو جائے گا، اپنے قانون کے لیے فا کو زائد کریں گے، اس لیے کہ فا کا ما قبل ما بعد کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا ان کے لیے، تو اپنے قانون کے لیے فا کو زائد کیا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یُنَبِّئُهُمْ یوم یرجعون الیہ فیُنَبِّئُهُمْ، یہ ما قبل کے لیے تفسیر ہو اور ما قبل میں یُنَبِّئُ محذوف ہو، اور یا یوم متعلق مقدر کے ساتھ، اور مقدر یہ ہو کہ قد یعلم یوم یرجعون الیہ فیُنَبِّئُهُم، قد یعلم یوم یرجعون الیہ۔ بہرحال یہ ساری مصیبت اس سے آئی کہ یوم یرجعون ما بعد کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہم کہیں ہو سکتا ہے تو یوم یرجعون یُنَبِّئُهُم کے ساتھ متعلق ہے جو بعد میں ہے، فا کے بعد۔ واللہ بکل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ان کے اعمال میں سے علیم ہے۔ سورہ فرقان مکی ہے، ترتیب قرآنی میں 25، ترتیب نزولی میں 22، ترتیب نزولی میں 42 یعنی 42، اور بعد یاسین قبل فاتر، ما قبل کے ساتھ متعدد ربط، ایک ربط یہ ہے، ما قبل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، نور کا ذکر تھا۔ ما بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف مد الظل، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، شمس نور ہے۔ ما قبل میں نور کا ذکر، ما بعد میں نور کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے، ما قبل میں ہے یوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیں گے اور جزا دیں گے۔ کب دیں گے؟ ما بعد میں، بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ یہ تکذیب کرتے ہیں ساعت پر، قیامت پر، جس میں ان کو جزا ملے گی۔ اور وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا۔ نمبر 3، ما قبل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ، جن کے اعمال سراب کی طرح ہے اور بیکار ہے، ان کے اعمال کی مثال ہے۔ اور یہاں پر آنے والی صورت میں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے اچھے اعمال کو ہم سراب کی طرح بیکار کر دیں گے اور کسی کام کے نہیں ہوں گے۔
نمبر 4 ماقبل صورت میں شرک کی مثال بیان کی گئی تھی. شرک کی مثال اور شریک کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی. اعمالہم کسراب، اور اس کی طرح ظلمات بعضها فوق بعض، یہ ان کافر اور کافروں کے اعمال کی مثال بیان کی تھی. آنے والی صورت میں ان کا انجام بیان کریں گے. مثال کے بعد انجام. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، يَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا. نمبر 5 ماقبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل توحید کی مثال بیان فرمائی تھی کہ ان کی نور کی مثال کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، یہ اہل ایمان اور اہل توحید کی مثال تھی. آنے والی صورت میں اہل توحید کا انجام بیان فرمائیں گے. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا، ماقبل میں مثال، ما بعد میں انجام. نمبر 6 ماقبل صورت کا نام نور ہے، اس صورت کا نام فرقان ہے. ولا یخفی ما بین النور والفرقان من المناسبت، نور بھی فارق اور فرقان بھی فارق کو کہتے ہیں. نمبر 7 ماقبل صورت میں فرمایا تھا للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ، للہ ما فی السماوات والارض. اور آنے والی صورت میں لہو ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، دونوں کا خلاصہ ایک ہے. نمبر 8 کیا ہے؟ نمبر 8 ماقبل میں للہ ما فی السماوات والارض، پھر دوبارہ. اور آنے والی صورت میں اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کی تمام چیزیں ہیں. آسمان میں کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ جعل فی السماء بروجا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر بروج کو پیدا کیا ہے. اور جعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، قمر منیر اس میں پیدا فرمایا ہے. نمبر 9 ماقبل صورت میں حق اور رسول کا ذکر تھا. حق اور رسول کیا ہے کہ اگر جانا ہو تو ان سے اجازت لے لو. آنے والی صورت میں شان الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پوری مخلوقات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. نمبر 10 ماقبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان کو ڈرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی، رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. کیوں ڈرنا چاہیے؟ اس لیے کہ ڈرانے والے آئے ہیں لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، نذیر منذر، اور وہاں ڈرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون، تبارک الذی بڑی شان والا ہے، بڑی برکت والا ہے. تعاظم تعالی تکاثر خیرہ، الذی نزل الفرقان، جس نے فرقان کو نازل فرمایا. قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان تفریق کرتا ہے. لأنہ فرق فرق بین الحق والباطل، یا قرآن کریم کو فرقان اس لیے کہتے ہیں لأنہ فرق فی النزول، نزول میں متفرق نازل ہوا ہے، نزول کے اندر اکٹھا نازل نہیں ہوا ہے. یا اس لیے فرقان کہتے ہیں لأنہ یفرق بین الحلال و بین الحرام. علی عبدہ، اپنے معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ بن جائے عالمین کے لیے. عالمین انسان اور جنات ہے، دون الملائکۃ. اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث الی الملائکہ ہے یا نہیں. بعض کہتے ہیں اس لیے کہ ملائکہ بھی عالمین میں داخل ہے ما سوی اللہ میں. بعض کہتے ہیں ملائکہ کی طرف مبعوث نہیں ہے، اس لیے کہ ملائکہ معصوم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے اور اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون ہے، تو ان کو کسی نذیر اور بشیر کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے لیے عبادت ایسی ہے جیسے ہمارے لیے کھانا پینا، تو ان کو کسی رسول کے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست.
پھر عالمین سے مراد فرشتوں کے علاوہ ہوں گے، یعنی تمام عالمین نہیں، بعض عالمین. نذیرا مخوفا من عذاب اللہ، تو نذیر ہے تو بشیر کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ یسروا ولا تعسروا بشروا، اور بشارت دینے کا حکم آیا ہے. ولا تنفروا بشروا ولا تنفروا. جواب یہ ہے کہ مکی صورت ہے، مکی صورت میں انذار غالب ہے. مسلمانوں والی صورتوں میں اور مسلمانوں کے لیے بشیر اور بشارت کا ذکر ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ الذی پہلے الذی سے بدل ہے، یا هو الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، یہ نفی شریک ادنا ہے، اس کا ولد نہیں ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کے لیے بادشاہی میں شریک نہیں ہے، یہ نفی شریک مساوی ہے. وخلق کل شیء، اور ہر چیز کو پیدا کیا، یہ نفی شریک اعلیٰ ہے کہ وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اور خالق نہیں ہے کہ اس کو پیدا کیا ہو. کل شیء من شانہ ان یخلق، جس کی شان ہے کہ پیدا ہو جائے. فلا یشمل ذات اللہ تعالی و صفاتہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کو شامل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قدیم، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم. اس لیے کہ فاعل اور قائل کی صفات مستثنی ہوتے ہیں، قائل کی صفات مستثنی ہوتے ہیں. جیسے کوئی کہے میں نے فلان چیز کا ایجاد کیا، فلان چیز کو ایجاد کیا، تو اس میں اپنی صفات شامل نہیں ہوتی، اپنی صفات مستثنی. فقدرہ تقدیرا، تو اس کو مقدر کیا، مقرر. تقدیر جعل الشیء علی مقدار معین یسمى بالتقدیر، کسی چیز کو مقدار معین پر بنانا اس کو کہتے ہیں تقدیر. اشکال خلق کل شیء بعد میں ہے اور قدر پہلے ہے، تو جو فعل پہلے ہے اس کو بعد میں ذکر کیا. معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا فقدرہ تقدیرا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا. جوابات، ایک جواب یہ ہے کہ فقدرہ تقدیرا، یہ ما بعد اور ما قبل میں قلب ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ قدرہ تقدیرا فخلقہ، اور اس کو مؤخر کیا تاکہ فاصلہ قرآن کریم کی آیات کا فاصلہ ایک سان یکساں اور برابر ہو جائے. دوسرا جواب یہ ہے کہ فقدرہ اے قدر اجلہ تقدیرا، پیدا کرنے کے بعد اس کے اجل کو مقدر کیا، تقدیر کرنا. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ خلق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کیا، فقدرہ تقدیرا، قدرہ اس کے معنی ہے سواہ تسویۃً، پیدا کرنے کے بعد سواہ تسویۃً، اس کو برابر کیا، برابر. اور برابر کیا برابر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو اس کے مصالح ہے اس کے لیے برابر کیا اور اس کے مصالح کے لیے تیار کر دیا. تو قدرہ تقدیرا اے ہیئہ لما یصلح لہ، اس کو تیار کر دیا، سواہ تیار کر دیا، لما یصلح لہ جس کام کے لیے وہ چیز ہے تو اس کے لیے تیار کر دیا. انسان کو پیدا کیا تو اس کو تیار کیا فہم کے لیے، تدبر کے لیے. گھوڑے کو پیدا کیا، اس کو تیار کر دیا دوڑنے کے لیے اور گھوڑے کے کام جو دو کام ہے اس کے لیے. بھینس کو پیدا کیا، گائے کو پیدا کیا، اس کو تیار کر دیا دودھ کے لیے تاکہ وہ دودھ دے دے. تو ہیئہ لما یصلح لہ، یہ تیسرا معنی، اس کی تیسرے معنی ہے. اور چوتھے معنی قدرہ تقدیرا للبقاء، اس کی بقا کو مقدر کیا کہ وہ باقی رہے گا. یہ اور اجلہ تقریباً ایک ہے، فقدر اجلہ فقدر بقاءہ. واتخذوا، لیکن یہ کافر کیا کرتے اور بنایا ہے کافروں نے. واتخذوا الکفار، جن کا ذکر ما قبل میں ہے، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک، اور عالمین میں ان کا ذکر ہے.
تو اشکال وارد نہیں ہوتا کہ کفار کا ذکر تو ماقبل میں نہیں ہے. تو کافروں نے بنایا ہے من دونہ اللہ تعالیٰ کے سوا آلہۃ اصنام معبودین لا یخلقون شیئا پیدا نہیں کر سکتی کسی چیز کو شیئا حقیرا وہم یخلقون اور وہ یخلقون پیدا کیے گئے ہیں یعنی یصورون ولا یملکون لانفسہم ضرا اور مالک نہیں ہے اپنے نفسوں کے لیے ضرا ضرر کو دفع کرے ولا نفعا اپنی طرف فائدہ کھینچ لے ولا یملکون موتا اور مالک نہیں ہے کسی کو موت دینے کا ولا حیاتا یا حیات دینے کا اماتتا لاحد کہ کسی کو موت دے دے واحیاء لاحد ولا نشورا اور نہ کسی کے بعث بعد الموت پر قادر ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ اگر جو مکھی ہے یا ان کے مجاورین جو مکھی کے ساتھ مشابہ ہیں وہ اگر ان سے کوئی چیز چھین لے تو لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ اصنام واپس نہیں لے سکتے پہلے گزر چکا ہے. ولا نفعا ولا وہ ہو گیا. وقال الذين كفروا اور کافروں نے شبہات کیے ہیں. پہلا شبہ کافر کہتے ہیں ان هذا الا افک نہیں ہے یہ قرآن کریم مگر جھوٹ ہے. افکن کے لغوی معنی ہے الصرف عن الحق حق سے موڑنا. افطرا ہو جو اپنی طرف سے بنایا ہے. افطرا ہو کے لغوی معنی آپ کو بتایا تھا افطرا و فریتن اور فرا یفری مہارت سے بنانا. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اور ان پر ان کی مدد کی ہے علیہ بنانے پر قوم آخرون دوسری قوم نے اہل کتاب نے مدد کی ہے. تو اہل کتاب ان کو مضمون بتاتے ہیں اور یہ فصاحت اور بلاغت کے الفاظ تیار کرتے ہیں. جیسے یسار ہے عداس ہے ابو فقیہ ہے جو اچھی طرح عربی بھی نہیں بول سکتے تھے ان کی طرف نسبت کی یعنی ایسا جھوٹ بولا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد جاءوا ظلما فقد جاءوا بظلم فقد جاءوا بظلم انہوں نے پیش کیا ظلم کو وظلما زورا اور جھوٹ. زورن جو جھوٹ بالکل حق کے راستے سے مائل ہو تو با مقدر ہوگا لیکن بعض کہتے ہیں کہ جاء متعدی بھی آتا ہے. فقط جاءوا ظلما وزورا پس وہ بتحقیق آئے ظلم کے پاس وزورن زورن اور جھوٹ کے پاس. فعلوا ظلما وزورا. جئتہ جئت الیہ جئت یہ سب آتا ہے جئتہ بھی آتا ہے کہ زبر اے بہما یعنی ان دونوں کے ساتھ ظلم اور زور کے ساتھ یعنی با مقدر ہے. فقط جاؤ بہما اے بظلم وزور. وقالو یہ دوسرا شبہ اور کہتے ہیں یہ لوگ پہلا شبہ یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے بنایا ہے. دوسرا شبہ یہ ہے کہ یہ ایران سے امپورٹ کی گئی کتابوں کی طرح ہے. وہ اساطیر الاولین ہوا مقدر. اساطیر الاولین یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. اساطیر اسطورتن کی جمع ہے اور اسطورتن جس کو لکھا جائے اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو صرف لکھنے کی حد تک ہو جیسے ناول. اکتتبہا استکتبہا جس کو لکھوایا ہے دوسروں سے جس کو دوسروں سے لکھواتے ہیں اس لیے کہ خود امی ہے. ہمارا بھی کتابتها الغیر لکھونے ہی امی ہے. ان تصحا اس کو لکھوایا ہے من ذالک القوم اس قوم سے. ان تصحا یعنی نقلہا من ذالک القوم بغیرہ دوسروں کی ذریعے سے نقل کیا ہے اور پھر لکھوایا ہے. تو اکتتبہا کا ایک مطلب یہ ہے استکتبہا لکھواتے ہیں اور اکتتبہا کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کی کتابت کو نقل کیا ہے اور پھر دوسروں کو بتایا ہے. فیتملا علیہ پس یہ اساطیر پڑھی جاتی ہیں علیہ ان پر صبح اور شام. صبح پڑھتے ہیں شام کو پڑھتے ہیں تو 2-3 دن میں یاد ہو جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں قرآن کی حقیقت یہ ہے کہ ان کے جو بنانے والے ہیں بتانے والے ہیں جو ایران سے آئے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں اور یہ صبح و شام تلاوت کرتے ہیں تو ان کو یاد ہو جاتا ہے. تملا علیہ تقرأ علیہ. الاملاء القراءة لليكتب التلقين القراءة ليحفظ. یہاں تملا علیہ لیحفظها
تملا کا مطلب یہ بھی ہے کہ کتابت کے لیے پڑھا جاتا ہے اور حفظ کے لیے بھی. وہ کرتم و اصیلہ صبح شام صبح پڑھاتے ہیں، شام کو پڑھاتے ہیں، صبح کو یاد سناتے ہیں. غدوتم و عشیہ صبح شام. اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات. اس کو اتارا ہے اس اللہ نے جو غیب کو جانتے ہیں. اس سماوات آسمان و زمین میں. آسمان و زمین کی عجیب عجیب باتیں ہیں قرآن کریم میں، فصاحت بلاغت سے بھرا ہوا ہے. اور خود ابو جہل اور ابو سفیان وغیرہ رات بھر قرآن کریم کی تلاوت چپکے سے سنتے رہے اور پوری رات اسی میں گزاری، اور پھر صبح مشورہ کیا اور کہا کہ یہ تو سحر نہیں ہے، یہ کہانت نہیں ہے، یہ فلان نہیں ہے، یہ فلان نہیں ہے. پھر مشورہ کیا کہ اس کو سحر کہیں گے، اس لیے کہ سحر کے ذریعے سے بیٹا باپ سے الگ ہوتا ہے. قرآن کریم کی وجہ سے باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے کہا. انہو کان غفورا رحیما. یقیناً اللہ تعالی غفور ہے مسلمان مؤمنین کے لیے، اور رحیم ہے. کان غفورا رحیما ما قبل سے ربط یہ ہے کہ تم جو قرآن کریم کے بارے میں یہ بکواسات کرتے ہو، خرافات بکتے ہو، زٹلیات بکتے ہو، اگر اب بھی تم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے. مصنف نے غفور للمؤمنین کہا، یعنی اگر تم مومن ہو گئے تو رحیم بہم، پھر آخرت میں اس پر رحم کریں گے. وقالوا، یہ تیسرا شبہ، ما لهذا الرسول یأکل الطعام. اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہے، کھانا کیوں کھاتے ہیں اور بازاروں میں کیوں گھومتے پھرتے ہیں؟ ان کو تو رسول کو ملائکہ ہونا چاہیے تھا، اور اگر کم سے کم ملائکہ نہ ہو تو ملائکہ ان کے ساتھ ان کی رہبری رہنمائی کے لیے گھومنا پھرنا چاہیے. ما لهذا الرسول، کیا ہوا اس رسول کو؟ رسول کہنا استہزاءً ہے، ورنہ اگر رسول کو رسول مان لیا تو پھر تو فکر کی بات ہی نہیں. یأکل الطعام، طعام کھاتے ہیں. ویمشی فی الاسواق، اور اسواق میں چلتے ہیں. لولا انزل الیہ ملک، ہلا تو یہ تحدیث کے لیے ہے. لولا انزل، ہلا انزل الیہ ملک، کیوں ان کے پاس نہیں اتارا جاتا فرشتہ تاکہ ان کی مددگار ہو اور ہم ان کو دیکھ لیں. فیکون معہ نذیرا، فیکون منصوب ہے اس لیے کہ لولا کا جواب ہے. تحدیث کے جواب میں فیکون منصوب آتا ہے، بلکہ جو فا کے بعد مضارع ہے جب اس کا ما قبل ما بعد کا سبب ہو تو اس میں نصب جائز ہے. قطع نظر اس کے کہ ہم کا تمنی ہے یا ترجی ہے یا امر ہے یا نہی ہے یا استفہام ہے یا اور کچھ ہے، بس جب ما قبل ما بعد کے سبب ہو تو نصب جائز ہے. یکون معہ نذیرا، تو ہو جائے ان کے ساتھ نذیرا، ڈرانے والا، تاکہ اس کی تصدیق کرے. فرماتے ہیں کہ یہ کم سے کم رسول ملک ہو، اور اگر ملک نہیں ہے تو ان کے ساتھ ملک معاون ہو، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم یلقا الیہ کنزون، ان کے پاس ڈالا جائے کنزون، خزانہ، ان کے پاس خزانہ ہو، یہ بھی خرچ کرے اور ہم پر بھی خرچ کرے، تو پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے کہ خزانہ ہوگا ہمارے پاس. من السماء، آسمان سے، ينفقہ، خرچ کرے، ولا يحتاج الى المشي في الاسواق، اور بازاروں میں چلنے کی ضرورت نہ ہو طلب معاش کے لیے ان کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ اس کا جواب دیا، لو کان فی الارض ملائکۃ مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء. اگر یہ معاملہ ہوتا کہ فرشتے رہتے تو لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولہ، پھر ہم ان کے اوپر فرشتہ اتارتے. لیکن اگر یہ انسان ہے اور ان کے پاس فرشتہ آ جائے، اگر ایک فرشتے کو اصلی شکل میں دے دے تو ان کا پیشاب فتح ہو جائے گا، مر جائیں گے. انسان سے استفادہ کر سکتا ہے، انسان ملک سے استفادہ براہ راست نہیں کر سکتا سوائے انبیاء علیہ السلام.
اور اگر خزانوں کو تقسیم کرے تو پھر اخلاص کہاں رہے گا؟ پھر تو جب تک خزانہ ملتا رہے گا تو ٹھیک ہے، خزانہ نہیں ملے گا تو پھر واپس او تکون لہ جنت یأکل منہا، یا کم سے کم مالداروں کی طرح ان کے پاس باغ ہو، اگر خزانہ نہیں ہے حاکموں کی طرف تو مالداروں کی طرف باغ ہو، یأکل منہا جن کے پھلوں سے کھائے، جس کے پھلوں سے کھائے، ویکتفی بہا اس کے ساتھ گزارا کرے۔ ایک قرات میں نأکل ہم کھائیں گے یعنی نحن، ویکون لہ مزیت علینا بہا ان کو ہمارے اوپر فضیلت ہوگی، بہا جنت کی وجہ سے۔ وقال الظالمون اور ظالموں نے کہا، کافروں نے مسلمانوں سے کہا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، آپ تابعداری نہیں کرتے ہیں مگر ایسے آدمی کی، مسحورا جو مسحور ہے۔ اشکال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساحر کہتے تھے، مسحور کیسے کہا؟ الا رجلا مسحورا، اس کا جواب مسحورا کے معنی مصروفا عن الحق، حق سے پھیر دیے گئے ہیں، جیسے مسحور اپنے مقصد سے پھیر دیا گیا ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ رجلا مسحورا، مسحورا کے معنی مغلوب العقل، جن کی عقل برباد ہو گئی ہو، جیسے مسحور مغلوب العقل ہوتا ہے، اس کی عقل و دماغ کام نہیں کرتا، تو ان کا دماغ بھی کام نہیں کرتا، تو مغلوب العقل مغلوب الدماغ مراد ہے۔ تیسرا مطلب رجلا مسحورا مخدوعا، جس کو دھوکہ دیا جائے، جیسے مسحور کے ساتھ سحر ہو جائے اور چھپا ہوا سحر ہو تو یہ مخدوع ہے۔ مخدوعا کا مطلب زیادہ مناسب نہیں ہے۔ ایک معنی مسحورا کا یہ کہ رجلا مسحورا، مسحور سحر رئتن کو کہتے ہیں، رئتن پھیپڑوں کو کہتے ہیں، تو یہ بھی پھیپڑے والا ہے، اس کو بھی خون کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو یہ بشر محتاج الی الطعام مثل احتیاجنا، جیسے ہم کھانے پینے کے محتاج ہیں، یہ بھی کھانے پینے کے محتاج ہیں۔ تو الا رجلا مسحورا، رجل ہے مسحورا محتاجا الی الطعام، طعام کا محتاج ہے۔ یہ ترجمہ خلاف ظاہر ہے، اگر کہ سحر کے معنی ہے رئتن تو ہے۔ توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین النحر و سحری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی بین النحری سینے کے درمیان، و سحری اور پیٹ، یعنی اس سے رئتن پھیپڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھ لے کیسے بیان کرتے ہیں آپ کے لیے مثالیں۔ کبھی آپ کو تشبیہ دیتے ہیں مسحور سے، کبھی آپ کو تشبیہ دیتے ہیں فرشتوں سے کہ آپ فرشتہ کی طرح کیوں نہیں بنتے، تو ضربوا بیان کرتے ہیں آپ کے لیے الامثال مثالیں، افتراء اور سحر کی مثالیں۔ دوسرا ترجمہ ہے کیف ضربوا لک الامثال، کیسے بیان کرتے ہیں آپ کے لیے صفات، حالات بیان کرتے ہیں متناقضہ، کبھی تو آپ کو مسحور کہتے ہیں، کبھی آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، کبھی آپ کو کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ بالمسحور والمحتاج الی ما ينفقه، اور محتاج خرچے کو، وإلی ملک، اور محتاج ملک کو، یقوم معه بالامر، جو ان کے ساتھ قائم ہو جائے، بالامر کام میں، یعنی تعاون میں۔ فضلوا، اب گمراہ ہو گئے ہدایت سے، ولا یستطیعون سبیلا، تو حق کی طرف راستہ نہیں پاتے، ولا یستطیعون طاقت نہیں، طریقا الیہ، طریقا الی الحق، یا طریقا الیہ، طریقا الی الطعن کا، آپ کے اعتراض کی طرف راستہ نہیں پاتے، تو اس لیے کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك۔
تبارک الذی برکت دینے والا ہے وہ اللہ، کثیر الخیر ہے وہ اللہ. ان شاء جعل لك خیرا من ذلك، اگر چاہے گا جعل لك آپ کے لیے پیدا کرے گا، جعل لك آپ کے لیے مقرر کرے گا، مقرر پیدا، خیرا من ذلك بہتر اس سے جو یہ کہتے ہیں کنز بستان، اس سے بہتر آپ کے لیے مقرر کر کے پیدا کرے گا. اگر انشاء جعل لك خیرا من ذلك فی الآخرۃ، تو پھر ان بمعنی اذا ہے، اذا شاء، کیونکہ یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین سے بہترین جنات آخرت میں دیں گے. تو ان بمعنی اذا، اذا یقین کے لیے ہوتا ہے، ان شک کے لیے ہوتا ہے. بلاغت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے، اگر بلاغت کی معتبر کتاب پڑھی گئی. اور یا یہ ہے کہ ان شاء جعل لك خیرا من ذلك میں اگر ان کو اپنے حال شک پر مشکوک پر محمول کریں گے تو پھر معنی یہ ہے ان شاء جعل لك خیرا من ذلك فی الدنیا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اس سے بہتر دے دیں گے، لیکن آخرت میں یقینی ہے اور دنیا میں لوگوں کے خیال میں مشکوک ہے. جنات باغات تجری من تحت الانہار من تحت قصورها من تحت اشجارها من تحت املاک ملکیتهم الانہار دنیا میں، لأنه شاء ان يعطيه إياها في الآخرة. یہ چونکہ ان ہے تو شاء اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آخرت میں دیں گے، تو آخرت میں تو ان ہے، یہ یقینی ہے. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور وَيَجْعَلْ پیدا کرے گا اور بنا دے گا آپ کے لیے بالجزم، جزم کے ساتھ، انشاء جعل اور انشاء یجعل، کیونکہ مضارع ہے اس میں جزم ہے، اور ماضی میں تو ماضی تو تس سے مس نہیں ہوتا، وہ تو مبنی ہے، اس میں تو جعل ہی آئے گا. قصوراً بانگلے، قصوراً محلات، ایک قرات میں بالرفع یجعل استینافاً نیا کلام، بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ یہ تکذیب کرتے ہیں قیامت پر، اور ہم نے تیار کیا ہے ان لوگوں کے لیے کذب بالساعۃ جو قیامت کی تکذیب کرتے ہیں، سعیراً ناراً مسعرۃ بھڑکتی ہوئی آگ، ناراً مسعرۃ اے مشتدۃ سخت بھڑکتی ہوئی. اذا رأتهم من مکان بعید، جب آگ ان کو دیکھے گی دور سے. آگ کیسے دیکھے گی؟ روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے لیے آنکھیں ہوں گی، جہنم کے لیے کان ہوں گے. تو جہنم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آنکھیں بنائی ہیں، تو اس وقت جہنم کے لیے بھی آنکھیں. تو جہنم جب دور سے ان کو دیکھے گی تو سمعوا لها تغیظا. دوسرا ترجمہ اذا رأتهم من مکان بعید، جب جہنم یعنی جہنم کے فرشتے ان کو دیکھیں گے زبانیہ من مکان بعید دور سے، تو سمعوا لها تغیظا. تیسرا ترجمہ اذا رأتهم من مکان بعید، جب جہنم دیکھے گی یعنی جہنم بمرء منہم ان کے دیکھنے کے سامنے آ جائے، ان کے سامنے آ جائے. تو رأت جہنم کا دیکھنا، جہنم کے دیکھنے کا مطلب جیسے ہم کہیں گے یہ در و دیوار ہمیں دیکھ رہے ہیں، یعنی در و دیوار ہمارے سامنے ہے. سامنے ہونے کے لیے رأت رؤیت استعمال ہے. سمعوا لها تغیظا، تو سنیں گے لها جہنم کے لیے تغیظا غصہ، غصہ تو سننے کی چیز نہیں ہے. صوت تغیظ، صوت مقدر ہے، صوت غصے کی آواز. نمبر 2 سمعوا لها تغیظا مقدر ہے رأو، تو سمعوا لها صوتا ورأوا تغیظا. نمبر 3 سمعوا متضمن ہے ادرکو کے معنی میں، ادرکو لها تغیظا، ادراک کریں گے، پا لیں گے تغیظا غصے کو. اذا القوا فيها سمعوا لها تغیظا، تغیظ غصہ یعنی غلیانا اس کا جوش، الغضبان غصے والی کی طرح، غصے والی کی طرح. الغیظ اشد الغضب، غصے کی انتہا کو کہتے ہیں غیظ. اذا غلا صدره، جب غضبان اذا غلا صدره جب اس کا سینہ جوش کھائے غصے کی وجہ سے. وزفیرا، اور زفیر، زفیر کے معنی چیخنا چلانا. زفیر شہیق، زفیر ابتدا صوت الحمار، شہیق آخر صوت الحمار کو کہتے ہیں. صوتا شدیدا یا سماع التغیظ، یعنی سماع مقدر ہے، سماع التغیظ. وسماع التغیظ مبتدا،
اور غصے کا سننا، رؤیتہ غصے کا دیکھنا ہے، سماع التغیظ مبتدا، رؤیتہ خبر، وعلمہ تو مصنف نے ایک جواب دیا کہ سمعوا کا مطلب ادرکوا، اذا القوا منها مکانا ضیقا جب ان کو ڈال دیا جائے جہنم کے اندر مکانا ضیقا. چلو اس کو چھوڑ دیں.